مختصر حمد و ثنا کے بعد خالق ارض و سما نے ہم انسانوں کو اعلیٰ تر فطرت پر پیدا کیا ہے، علم و عقل کی دولت سے مالا مال کیا ہے، خیر اور شر کا امتیاز دیا ہے۔ آج جمعے کی اس نشست میں میں اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں اور اپنے سننے والوں کے سامنے قرآن کی ان آیات کو پیش کروں گا جن میں اللہ رب العالمین نے خیر اور شر کو تقابل میں پیش کیا ہے۔ اس سے ہم یہ جان سکیں گے، اس سے ہم یہ سمجھ سکیں گے کیا کسی غلطی کا الزام نعوذ باللہ خالق اور مالک پہ لگایا جا سکتا ہے؟ کیا کسی خرابی کی نسبت خالق اور مالک کی طرف کی جا سکتی ہے جبکہ اس نے یہ کائنات اپنی رحمت کے لیے بنائی ہے، اپنی کریمی کے لیے بنائی ہے؟ تو کیا کسی بھی انسان کا، کسی بھی قوم کا اپنی خرابی کا الزام خدا کو دینا یہ کسی بھی درجے میں معقول بات ہے، مناسب بات ہے، قابل قبول بات ہے؟ ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ان آیات سے جن کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم قرآن میں اتر رہے ہیں۔ بس ایمانی جذبہ لے کر، عمل کی نیت لے کر ہم سب نے انشاءاللہ ان آیات کا مطالعہ کرنا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لیں، اللہ رب العالمین کی یہ کائنات اور کرۂ ارضی پر بسنے والا انسان یہ آزمائشی بنیادوں پر بسائے گئے ہیں، یعنی بطور آزمائش اللہ نے کل کائنات بنائی ہے، بطور آزمائش اللہ رب العالمین نے دنیا بنائی ہے، اور بطور آزمائش اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر انسانوں کو بسایا ہے اعلیٰ تر فطرت دے کر، علم و عقل کی دولت سے مالا مال کر کے، اور خیر اور شر کا امتیاز دے کر۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 کا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت۔ قرآن کے مطالعے کا مزہ یہ ہے کہ سیاق و سباق ہمارے سامنے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سننے والے عام قاری ہوتے ہیں، عام مسلمان ہوتے ہیں، ان کا اتنا گہرا مطالعہ نہیں ہوتا کہ سیاق میں کیا ہے، سباق میں کیا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دور مکہ میں کوستے دی جاتی تھی، بد دعائیں دی جاتی تھی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کی ہلاکت کی دعائیں کی جاتی تھی، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی جاتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پورے پس منظر میں یہ بات کہی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ غیر نبی ہو۔ جب تم نے بھی اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے تو نبی کو غیر فانی کیوں مانگتے ہو کہ ہم تو فانی ہیں لیکن نبی غیر فانی ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی دنیا میں آیا ہے جانے کے لیے آیا۔ پھر اللہ نے کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہاری دنیا کے اندر خیر اور شر سے آزمائش کرتے ہیں۔ یہ جو دکھ اور سکھ کا سامنا تم کرتے ہو، یہ جو مفلسی اور امیری کا سامنا تمہیں ہوتا ہے، یہ خوشحالی اور بدحالی کے مواقع تمہارے سامنے آ جاتے ہیں، یہ جو غلبہ اور مغلوبی تمہارے در پہ ہوتی ہے، یہ جو صحت اور بیماری تمہیں آ گھیرتی ہے، یہ سب بطور آزمائش ہے۔ رب العالمین کچھ دے کر تمہارے شکر کا امتحان کرتا ہے، اور رب العالمین کچھ لے کر تمہارے صبر کا امتحان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم اپنے نبی محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا نبی دوستو ہمیں یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب تمہارے سامنے خیر آ کھڑا ہو تو وہاں اللہ رب العالمین کے شکر کے ترانی تمہاری زبانوں پر ہونا چاہیے، اور اگر شر تمہارے سامنے آ کھڑا ہو تو پھر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو خیر اور شر جس سے ہم سب انسانوں کا سابقہ ہوتا ہے، جس کا سامنا ہر انسان کرتا ہے، تو یہ آزمائشی بنیادوں پر کرتا ہے۔ یہ دنیا اللہ رب العالمین نے عدالت کے لیے نہیں بنائی ہے، یہ دنیا اللہ رب العالمین نے آزمائش کے اصول پر بنائی ہے، آزمائش کے اصول پر قائم کی ہے۔ اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہے تو ایک گہری بات آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ انسان خواہشات نفس کے پیچھے بکٹوٹ چل پڑتا ہے، اور انسان عام طور پر خواہشات نفس کے سامنے بے قابو ہو جاتا ہے۔ انسان خواہشات نفس کے تقاضوں سے ہار جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خیر اور شر کے سارے فیصلے انسانوں کی خواہشات پر اور انسان کی عقل پر نہیں چھوڑ دیے ہیں۔ چونکہ اللہ رب العالمین خیر اور شر کے سارے فیصلے انسانوں کی خواہشات پر چھوڑ دیتا، انسانوں کی عقلوں پر چھوڑ دیتا تو انسان فوز و فلاح نہ پا سکتا تھا، انسان کو اپنے عروج و زوال کے قوانین نہیں مل سکتے تھے۔ دیکھیے نا، انسان کو دل پسند چیز کون سی ہے جہاں اس کی ہلاکت کا سامان ہے؟ انسان کی پسند وہ چیز ہے جو اسے پستی کی طرف لے جائے، لیکن جو چیزیں انسان کو بلندی کی طرف لے جائیں وہ چیزیں شاق گزرتی ہیں انسان پر، وہ بھاری گزرتی ہیں انسان پر، اور انسان منہ پھیر لیتا ہے، صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے خیر و شر کے سارے فیصلے انسان کی خواہشات اور انسان کی عقلوں پر نہیں چھوڑے، اپنی کتابیں دی ہیں انسانوں کو۔ انسانوں میں سے ہی بہت سارے اعلیٰ تر انسانوں کو اپنا نمائندہ بنایا ہے اپنی کتابوں کے ذریعے، اور انسانوں میں سے بنائے ہوئے اپنے نمائندوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بتایا ہے خیر و فلاح کہاں ہے، عروج و زوال کے اصول کیا ہیں۔ اب دیکھیں نا، سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 216 ہے، سیاق و سباق کیا ہے؟ تحویل قبلہ، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے جو مسلمانوں نے 16-17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں، اب دوبارہ ان کا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ کہہ دیا ہے تمہارا قبلہ، تمہارا کعبہ ہے تو بیت اللہ، لیکن قبضے میں کس کے ہے؟ مشرکین کے۔ تم نے ان سے یہ بیت اللہ کا قبضہ ختم کروانا ہے، بیت اللہ کو اپنے اختیارات میں لانا ہے، اس کے لیے تمہیں لڑنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا۔ اب جہاد کرنا، جان کی بازی لگا دینا، خون کا نذرانہ پیش کر دینا، یہ مشکل کام تھا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا وہو شر لکم۔ اللہ رب العالمین نے جہاد اور قتال تم پر فرض کیا۔ ممکن ہے بہت ساری وہ چیزیں جو تمہیں محبوب ہوں لیکن تمہارے لیے اچھی نہ ہوں، اور بہت ساری چیزیں جو تمہیں ناگوار ہوں وہ تمہارے لیے کیا ہوں؟ پسندیدہ۔ تو چونکہ انسان خواہشات نفس کا غلام بن جاتا ہے، اسی لیے خیر اور شر کے سارے فیصلے اللہ رب العالمین نے انسان کی خواہشات اور انسان کی عقل پر نہیں رکھ چھوڑے۔ کتابیں ہیں ہمارے پاس، انبیاء علیہم السلام کی سیرتیں ہیں ہمارے پاس، انبیاء علیہم السلام کی تاریخیں ہیں ہمارے پاس، جو ہمیں سکھاتی ہیں، جو ہمیں بتاتی ہیں فوز و فلاح کہاں ہے، کامیابی کا راستہ کون سا ہے، ناکامی کے راستے کون سے ہیں، ہمیں بتا دیا جاتا ہے۔
اب چونکہ قتال اور جہاد اللہ کے راستے میں جان قربان کر دینا مشکل کام تھا، کراہت زدہ تھا، کریہ النفس تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو انسان کے لیے قابل قبول بنایا. کہا جناب اللہ کے راستے میں جو موت آتی ہے وہ موت نہیں ہے، وہ شہادت ہے. شہادت ایک اعزاز ہے، شہادت ایک تمغہ ہے. پھر شہادت کی موت موت نہیں کہلاتی، حیات جاویدہ کہلاتی ہے. یہ قرآن نے بار بار کہا کہ اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں حیات جاویدہ پا گئے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کی تعلیم کے لیے یہ کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتا ہوں کہ مجھے جب موت آئے تو وہ دشمن کے وار کے ذریعے آئے. اقتل ثم احیا، میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. اب اگر دوستوں کے حاضر ہیں، ہم ان آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے خیر اور شر کو تقابل میں پیش کیا ہے. خیر اور شر کو تقابل میں پیش کر کے اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب اپنے شر کی اضافت ہماری طرف نہ کرو، اپنی برائی کی اضافت ہماری طرف نہ کرو. اگر تم خیر اور شر کا امتیاز لے کر نہ آتے، اگر تم اللہ کی طرف سے آزادی لے کر نہ آتے، اگر تم اللہ کی طرف سے اختیار لے کر نہ آتے تو ہو سکتا تھا کسی درجے میں تم اپنے خالق اور مالک کو کٹہرے میں کھڑا کر لیتے، لیکن معاملہ ایسا ہے نہیں. خیر و شر کا امتیاز لے کر آئے ہو، آزادی لے کر آئے ہو، اختیار لے کر آئے ہو. دوستو اللہ رب العالمین نے جس انسان کو جو کچھ دے رکھا ہے، تھوڑا یا زیادہ، یہ استحقاق کی بنا پر نہیں دیا کہ کوئی شخص بذات خود اپنے نفس میں، اپنی ذات میں اس بات کا حق رکھتا تھا اس کو یہ ملے، اس کو یہ دیا جائے. بلکہ جس انسان کو جو بھی تھوڑا زیادہ ملا ہے وہ اللہ کا فضل ہے، وہ اللہ کی عطا ہے، وہ اللہ کی بخشش ہے. اور خاص طور پر وہ انسان جنہیں اللہ رب العالمین نے دیگر انسانوں کے مقابلے میں زیادہ دے دیا ہے، اگر وہ اللہ کے فضل، اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش پر مارے گنج بن کر بیٹھ جائیں اور اللہ کے حقوق میں بھی وہ خرچ نہ کریں، اللہ کے فرائض میں بھی وہ خرچ نہ کریں، بلکہ اللہ کے حقوق اور فرائض میں چوری کر کے اپنے مالوں کو بڑھانے کی کوشش کریں، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ چوری شدہ مال کل گلے کا توق ثابت ہوگا. پڑھیں آپ سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 180 ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لے رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں ان کا یہ بخل ان کے لیے فائدہ مند ہے، ان کے لیے خیر ہے. بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کا یہ بخل شر ہے، ان کے اپنے لیے بھی، ان کے اپنے خاندان کے لیے بھی، ان کے اپنے معاشرے کے لیے بھی. جب خاندان کا پیسے والا بخیل بن جائے تو بہت سارے لوگوں کے لیے ہزارہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اگر خاندان کا پیسے والا وہ سخی ہو، اللہ کی قسم خاندان کے نہ جانے کتنے بچے تعلیم حاصل کر لیں، خاندان کے نہ جانے کتنے گھروں کے اندر ماہانہ بنیادوں پر راشن ڈل جائے، خاندان کے کتنی ہی بیواؤں اور یتیموں کا ماہانہ وظیفہ لگ جائے. تو جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کر رہے ہیں، وہ اس بخل کو اپنے حق میں خیر نہ سمجھیں، یہ ان کے حق میں آج بھی شر ثابت ہو رہا ہے اور کل بھی یہ شر ثابت ہوگا. اب اگر دوستوں کے دل و دماغ حاضر ہیں تو جو بات میں کہنے جا رہا ہوں نا، اس کو بڑے ٹھنڈے انداز میں سنیں اور سمجھیں.
اللہ رب العالمین کا قرآن ہم مسلمانوں کو اتنا بابصیرت بناتا ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہم مسلمانوں کو اتنا جہدیدہ بناتا ہے، وہ ہم سے کہتا ہے ہر شر کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بعض شر وہ ہیں جن سے خیر پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر نگاہ مومن ہوگی، اگر نگاہ مسلمان ہوگی، اگر قرآن کا تدبر آپ کو ہوگا حاصل، تو پھر ضرور ہر شر کے نیچے سے خیر برآمد کر لیں گے آپ۔ اب اللہ تعالیٰ کی پالیسی کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ اللہ رب العالمین کبھی فرد کو کبھی قوم کو موقع دیتا ہے کہ اس کا شر سر اٹھائے، لیکن بحیثیت مجموعی فرد یا قوم کے شر کے اٹھائے ہوئے سر کے نیچے اللہ رب العالمین کی کوئی حکمت پنہا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی کوئی اسکیم موجود ہوتی ہے۔ کبھی شر کس لیے ہوتا ہے؟ ہم مسلمانوں کے آزمائش کے لیے، تاکہ ہمارے اندر جتنا کھوٹ ہے وہ باہر آ جائے۔ کبھی شر اس لیے ہوتا ہے اہل باطل وہ نمایاں ہو جائے، اہل باطل کھل کر ہمارے سامنے آ جائے۔ اور کبھی دوستو شر اس لیے ہوتا ہے، قدرت یہ چاہتی ہے ایسے حالات پیدا ہو جائیں جو کچھ ہماری طبیعتوں میں، جو کچھ ہمارے طبع میں دبا ہوا ہے وہ ابھر جائے۔ اب نیکوکاروں کی نیکیاں ابھر جاتی ہیں اس شر میں، اور بدکاروں کی بدیاں سامنے آ جاتی ہیں اس شر میں۔ اب مطالعہ کرتے ہیں ہم سورہ نور، اس کا دوسرا رکوع اور اس کی پہلی آیت جس کا نمبر ہے 11۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین والمؤمنات ہیں، مومن مردوں کی، مومنہ عورتوں کی ماں ہیں، اور نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جو ان کا احترام ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ان پر الزام لگا ہے، اور الزام بھی معمولی نہیں ہے، تہمت لگی ہے، کردار پر لوگوں نے اس کو ہدف تنقید بنایا ہے، کیریکٹر لیس کہا ہے انہیں۔ اب رب العالمین اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں مسلمانوں سے، ان الذین جاؤوا بالافک، جو لوگ یہ من گھڑت بات لے کر آئے ہیں۔ دیکھیں شریف آدمی کبھی بھی بےہودہ بات زبان پر نہیں لاتا، اور یہ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام تھا نا، ایک گھناؤنا الزام۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الذین جاؤوا بالافک، وہ لوگ جو جو خود تراشیدہ بات لے کر آئے، جو جھوٹی بات لے کر آئے، بے اصل بات لے کر آئے، بے حقیقت بات لے کر آئے، عصبۃ منکم، وہ تمہارے گروہ کے لوگ ہیں۔ ظاہر عبداللہ بن ابی سرغنہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تحسبوہ شرا لکم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر الزام لگا ہے، لیکن اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اب دیکھیں نا شر پیدا ہوا، اتنا بھیانک شر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پورا مہینہ کس طرح گزرا ہوگا، نبی علیہ السلام کے سینے پر چیوٹیاں کس طرح رینگی ہوں گی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھرانہ کس کرب سے گزرا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہے اسے اپنے حق میں شر نہ سمجھو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ چونکہ مومن، مسلمان، قرآن پر تدبر کرنے والا، وہ شر سے خیر کو برآمد کرتا ہے۔ اب اس شر میں خیر کیا چھپا ہوا تھا؟ منافقوں سے نقاب ہٹ گیا، مسلمانوں کی کمزوریاں، مسلمانوں کی اخلاقی پستی، دبی ہوئی خامی وہ بھی سامنے آ گئی۔ چونکہ بعض مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے نا،
مصطح بن اسال، حسان بن ثابت، حمنہ بنت جحش، بعض مسلمان بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے. ان کی اخلاقی کمزوریاں بھی سامنے آئیں. اور کیا اس شر سے خیر برآمد ہوا کہ معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی تنظیم کے لیے جن مزید ہدایات کی ضرورت تھی، اللہ رب العالمین نے اس واقع افق کو بنیاد بنا کر سورہ نور میں اس پہ تبصرہ کر دیا. معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی تنظیم اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں کی ہے. جو دوست مطالعہ کر سکتا ہے نا، جس دوست کے پاس موقع ہے، اللہ کی قسم شروع سے لے کر آخر تک مطالعہ کریں. یہ سورت ہمیں بتائے گی مسلم معاشرہ کیسا ہوتا ہے، مسلم معاشرے کے مرد کیسے ہوتے ہیں، مسلم معاشرے کی عورتیں کیسی ہوتی ہیں، مسلم معاشرے کے محلے کیسے ہوتے ہیں، مسلم معاشرے کی گلیاں کیسی ہوتی ہیں. یہ سورت آپ کو بتائے گی. ان کے آپسی تعلقات کیا ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہوتا ہے، ان کی گفتار کیا ہوتی ہے، ان کی زبان کیا ہوتی ہے. یہ سورت آپ کو بتائے گی. تو بعض شر سے خیر برآمد کیا جاتا ہے، بس نگاہ مومنانہ ہونی چاہیے. یہ جو پوری دنیا میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے ایپسٹین فائل کے نام سے، 35 لاکھ صفحات، 1,80,000 تصویریں، 2,000 ویڈیوز، ان سے بھی اللہ رب العالمین کیا ہے کرے گا؟ خیر برآمد کرے گا. ایپسٹین فائل یہ شر کا مجموعہ ہے، لیکن اس سے خیر کیا برآمد ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندوں، بہت سارے مکروہ چہروں پر جو نقاب پڑا ہوا ہے وہ نقاب اٹھ جائے گا. پوری دنیا کے بہت سارے سیاستداں، پوری دنیا کے بہت سارے کاروباری لوگ، پوری دنیا کے اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں کے نام ہیں اس کے اندر، ان کے کالے کرتوتوں کے حوالے ہیں اس کے اندر. تو بہت سارے مکروہ چہروں سے نقاب اٹھ جائے گا. وہ انسانی حقوق کے چیمپئن جو انسانی حقوق کا حوالہ دے کر اسلام کو، مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کی بھی نقاب کشائی ہو جائے گی. اور وہ ممالک، وہ تنظیمیں جو عورتوں اور بچیوں کا حوالہ دے کر اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں، وہ بھی سامنے آ جائیں گے. ان کی منافقت بھی کھل کر آ جائے گی سامنے. تو اللہ رب العالمین کا اصول یہ ہے کہ شر کے اندر خیر دبا ہوا ہوتا ہے. اب ہم سب مسلمان ہیں، شر کے اندر سے خیر کو تلاش کرنا شروع کریں دوست. یقین جانیے بہت بڑی ہماری معاشروں میں تبدیلی آئے گی، ہماری سوچ و فکر میں تبدیلی آ جائے گی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شر کو شر کہہ کر منہ پھیر لیتے ہیں، جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن اس شر کے اندر، اس شر کی آگ کے اندر، اس شر کی خاک کے اندر جو خیر دبا ہوا ہے اسے نکالنے کی کوشش کریں. اصحاب وسلم نے یہ کام کیا، اپنا معاشرہ بنا لیا، اپنی زندگیاں سدھار لی. اب اگر دوستوں کی توجہ مجھے حاصل ہے تو ایک بات کہتا چلوں. دوستو یاد رکھیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یعنی اسباب کی کھوج میں رہے، اسباب کی تلاش میں رہے اور اسباب کو استعمال کریں. اللہ کی قسم مسلم دنیا نے اسباب کی کھوج لگانا ختم کر دی، اسباب کا استعمال ختم کر دیا، دیوار سے لگا دیے گئے. جن دوستوں کا مطالعہ ہے وہ جانتے ہیں 9ویں صدی عیسوی سے لے کر 13ویں صدی عیسوی تک جب قدیم یونان اور جدید یورپ اندھیرے میں تھے، تاریکی میں تھے، یہ وہ 500 سال ہیں، یہ وہ 5 صدیاں ہیں. پوری مسلم دنیا مسلم سائنٹسٹ پیدا کر رہی تھی. یہ وہ 500 سال ہیں جب مسلمانوں نے قرآن کو بنیاد بنا کر سائنس کی ریسرچ ہمارے سامنے رکھی، سائنسی تحقیقات ہمارے سامنے رکھی. اللہ کے بندو، جو بڑے بڑے نام گزرے ہیں، آئنسٹائن، نیوٹن، ان لوگوں نے مسلم سائنٹسٹ کی کتابوں سے، ان کی تھیوریز سے فائدہ اٹھایا ہے. وہ دنیا کو دارالاسباب سمجھتے تھے. ہم نے شاید دنیا کو دارالاسباب سمجھنا چھوڑ دیا ہے. تو دنیا دارالاسباب ہے. اللہ رب العالمین
یہاں انسانوں سے متعلق جتنے معاملات کرتا ہے وہ اسباب کی بنیاد پر کرتا ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین انسانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں، شر کا معاملہ کرنے میں جلدی نہیں کرتے۔ شر کے معاملے کو اللہ رب العالمین پینڈنگ میں رکھتے ہیں، شر کے معاملے کو اللہ رب العالمین پس پشت ڈالتے ہیں، پیچھے رکھتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا فوری معاملہ، جلدی معاملہ وہ خیر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کر سکیں سو یونس آیت نمبر 11، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 11، دونوں مقامات پر اللہ رب العالمین یہی فرما رہے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ پس منظر کیا ہے، سیاق و سباق کیا ہے اس آیت کا؟ نبی علیہ السلام جب کفار مکہ کے سامنے آخرت کی دعوت پیش کرتے ہیں، دوسری زندگی کا تصور پیش کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جناب لے آؤ اللہ کا عذاب، جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو، عذاب لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بیان کی، اللہ نے اپنا قاعدہ بیان کیا، اللہ نے اپنا اصول ہمارے سامنے رکھا کہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین انسانوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، شر کا معاملہ نہیں کرتے۔ اگر شر کا معاملہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین انسانوں کے ساتھ کرتے لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، پھر تو انسانوں کا معاملہ چکا دیا جاتا، پھر تو انسانوں کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اب دوستوں کے ذہنوں میں ایک سوال اٹھے گا کہ جب دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ رب العالمین کے قواعد کے تحت دنیا چل رہی ہے تو پھر دعا کیوں کرتے ہیں ہم؟ یاد رکھیں دوستو، اللہ رب العالمین کے ایک قواعد اور قوانین وہ ہیں جنہیں عرف عام میں تقدیر مبرم کہا جاتا ہے، یعنی وہ اصول جو اللہ رب العالمین کے کبھی بدلتے نہیں ہیں، جیسے ہیں ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے، وہ تبدیل ہوں گے نہیں۔ اگر ہم تقدیر مبرم کو بدلنے کے لیے خدا سے دعا کریں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ہم کہیں کہ جناب آج سورج غروب نہ ہو، ہم یہ کہیں کہ جناب چاند ہماری مرضی سے طلوع ہو، ایسا نہیں ہوگا، یہ تقدیر مبرم ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہ اصول کبھی بھی نہیں بدلیں گے، چاہے آپ یہاں دعا کریں چاہے بیت اللہ کے اندر دعا کریں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک تقدیر ہماری اور رکھی ہے جسے عرف عام میں تقدیر معلق کہا جاتا ہے، جسے آپ کہیں امکانات کی دنیا۔ تو امکانات کی دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ چیز مجھے مل جائے، اللہ یہ چیز مجھ سے دور ہو جائے، اللہ اس چیز میں مجھے برکت دے دی جائے، امکانات کی دنیا۔ لیکن امکانات کی دنیا میں بھی اللہ رب العالمین جو ہماری دعا قبول کرتا ہے وہ اس کائنات کے نظام کو ڈسٹرب کر کے نہیں، اس کائنات کے نظام کو تباہ کر کے نہیں، بلکہ ہماری دعا کی قبولیت کے جب مواقع پیدا ہوتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جب تک ہماری دعا کی قبولیت کا موقع پیدا نہ ہو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور ہو سکتا ہے پوری زندگی میں نے دعا کی لیکن اللہ رب العالمین کی چلتی ہوئی کائنات میں موقع پیدا ہی نہیں ہوا میری دعا کی قبولیت کا، تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے۔ یہ ہے وہ بات جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے۔ اگر آپ مشکات کتاب الدعوات کے اندر اتریں، وہاں مسند احمد کے حوالے سے ایک روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، جو بندہ مومن، جو بندہ مسلم دعا کرے اور وہ دعا گناہ کی نہ ہو، وہ دعا قطع رحم کی نہ ہو، تو اللہ رب العالمین اس دعا کو 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں قبول کرتا ہے۔ اما ان یعجل اللہ لہ فی الدنیا، یا تو دنیا کے اندر فوری اللہ رب العالمین اس دعا کو قبول کر لے گا، وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا فِي الْآخِرَةِ، اگر دنیا کے اندر آپ کی دعا کی قبولیت کا موقع پیدا نہیں ہوا تو پھر آخرت میں کیا ہو جائے گی؟ ذخیرہ ہو جائے گی۔ یا پھر تیسری صورت یہ ہے اِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، آپ نے دعا میں اللہ رب العالمین سے کوئی خیر مانگی تھی لیکن خیر ملنے کا موقع پیدا نہیں ہوا، ہاں
جو شر آپ کی طرف لپک رہا تھا اس کو دور کرنے کا موقع پیدا ہوا تو وہ آپ کی طرف آتا ہوا شر آپ کی دعا کی وجہ سے آپ سے دور ہو جائے گا. تو جو دعا ہم کرتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے قوانین کو بدلنے کے لیے نہیں کرتے ہیں. وہ امکانات کی دنیا میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے حالات ہمارے لیے پیدا کر دے, اللہ رب العالمین ایسے مواقع ہمارے لیے پیدا کر دے. تو دوستو دنیا دارالاسباب ہے, اسباب تلاش کرنا سیکھیں, اسباب کو بنیاد بنائیں. میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ آج جتنے بھی مسائل اسلامی دنیا کے لیے کھڑے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اسباب کی تلاش نہیں ہو رہی, اسباب کی کھوج نہیں ہو رہی. اللہ کے بندو سائنس کے معاملے میں بھی جاپان ہم سے آگے اور اخلاقیات کے معاملے میں بھی وہ ہم سے آگے. نہ ہم نے اپنے مذہب سے سیکھا اور نہ اپنی مذہبی تعلیمات سے ہم نے صحیح معنی میں رہنمائی لی. ورنہ اخلاقیات کی بات جب کرتے تو فرسٹ پوزیشن میں کس کو آنا چاہیے تھا؟ کسی مسلم ملک کو. لیکن پاکستان کا نمبر 143واں ہے, 143 اخلاقیات میں, اخلاق کردار میں, سچائی میں, ایمانداری میں, صداقت میں, انصاف میں ہمارا نمبر آتا ہے 143. اور چائنا کہاں کھڑا ہے؟ فرسٹ آف دی لسٹ. ہم سمجھ نہیں سکے دوست, دنیا دارالاسباب ہے. ہمارے رسول نے کیا کہا؟ ایک روایت کا مطالعہ کریں آپ, باب الایمان بالقدر, ایک روایت ہے مشکات کے اندر, اس کے راوی ہیں ابو خزامہ عن ابی, اس سند سے یہ روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بتائیے یہ جو ہم دم جھاڑا کرتے ہیں, بیماری لگ جاتی ہے نا, یہ جو دم جھاڑا ہم کرتے ہیں, یہ جو دوا دارو ہم کرتے ہیں, یہ جو حکیم یا ڈاکٹر کے کہنے پر ہم پرہیز کرتے ہیں, حل ترد من قدر اللہ شیئا, اللہ کے رسول کیا یہ دم جھاڑا, یہ دوا دارو, یہ پرہیز اللہ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ ہی من قدر اللہ, یہ بھی تو اللہ کی تقدیر ہے, یہ بھی تو اللہ کا قانون ہے. دم جھاڑا اللہ کا قانون, بیماری اللہ کے قانون سے لگی, اب یہ بیماری ختم ہوگی اللہ کے قانون سے, تو دم جھاڑا اللہ کا قانون, دوا دارو اللہ کا قانون, ڈاکٹر کا بتایا ہوا پرہیز اللہ کا قانون. تو دنیا دارالاسباب ہے, اسباب تلاش کریں. آج جتنی برائیاں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں معذرت کے ساتھ وہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اب آخری بات کہنے لگا ہوں, دل دماغ اب حاضر رکھے گا جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں نا. میں نے بات شروع کی تھی, کوئی بھی فرد, کوئی بھی قوم اپنی برائی کا الزام خدا کو نہیں دے سکتے. خدا کو نعوذ باللہ کٹہرے میں نہیں لا کے کھڑا کر سکتے. اگر میں برا ہوں تو وہ برائی کہاں سے آئی؟ اگر معاشرہ غلط ہے تو وہ غلطی کس نے پیدا کی ہے؟ خدا کو الزام نہ دینا, نعوذ باللہ من ذالک. دنیا کے اندر خیر اور شر یہ اللہ کی مشیت سے ظہور میں آتے ہیں, لیکن خالق خود کیا ہے؟ خیر مطلق. خالق صرف خیر ہے, خالق نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک شر نہیں ہے. اسی لیے خالق کی طرف شر کی نسبت کرنا اس کی پاکیزہ صفات کے خلاف ہے. کیوں؟ شر میرے اندر, معاشرے کے اندر, دنیا کے اندر جتنا بھی ہے وہ سب ہم انسانوں کے اپنے اختیار کے غلط استعمال کی وجہ سے ہے. یعنی یوں کہہ لیں جو سفرنگ ہے, جو پرابلم آف ایول ہے وہ انسانوں کی وجہ سے ہے, وہ خدا کی وجہ سے نہیں ہے. ہم دریافت شدہ کائنات کو کھنگالیں, دریافت شدہ کائنات زیرو ڈیفیکٹڈ ورلڈ ہے, بے نقص کائنات ہے. لیکن اگر پوری کائنات سے ہم اپنی دنیا کے اندر آئیں, یہاں لڑائیاں ہیں, یہاں فسادات ہیں, یہاں بیماریاں ہیں, یہاں استحصال ہے, یہاں کرپشن ہے, یہاں لوٹ مار ہے, یہاں بے انصافی ہے, یہاں ظلم ہے, تو وہ کس نے کیا ہے؟ خدا نے کیا. ہم انسانوں نے. یعنی دنیا سے باہر جائیں, وہ بے نقص کائنات دنیا کے اندر آ جائیں, نقائص سے بھری ہوئی.
جرائم سے بھری ہوئی، تو کسی بھی غلطی کا اور کسی بھی برائی کا الزام دینا ہے تو انسان ہم خود اپنے آپ کو دیں، خدا کو کٹہرے میں نہ کھڑا کریں۔ یاد رکھیں یہ دنیا اللہ کی عدالت کے اصول پر چل رہی ہے، اللہ کے آزمائش کے اصول پر چل رہی ہے، نہ کہ اللہ کی عدالت کی اصول پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی عدالت کا اصول نہیں چل رہا، اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا سے آ کر ہمارے فیصلے نہیں کر رہا۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر اللہ کی مداخلت صرف ایک موقع پر ہوتی ہے، وہ جب کسی کو اپنا رسول بنائے اور وہ رسول دنیا کے انسانوں پر حجت تمام کر دے، اچھائی کو، خیر کو، بھلائی کو، حق کو اس طور پر ثابت کر دے کہ ایک اندھا بھی انکار نہ کر سکے، دن کی روشنی کی طرح حق واضح ہو جائے۔ تو جب ایک رسول اپنی قوم پر، اپنی امت پر حجت تمام کر دیتا ہے، تب اللہ رب العالمین مداخلت کرتا ہے اور آنکھوں دیکھتے خدا کا عذاب برستا ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین، قوم فرعون، ان قوموں پر جو اللہ کا عذاب ٹوٹا وہ حجت تمام ہونے کے بعد۔ صرف ایک موقع ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین مداخلت کرے، اس کے علاوہ اللہ رب العالمین مداخلت نہیں کرتا۔ یہ اصول اللہ تعالیٰ بیان کر چکا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 47 میں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جب اللہ رب العالمین کسی امت کے اندر رسول بھیج دیتا ہے تب اس امت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ آنکھوں دیکھتے، آسمان بھی دیکھتا ہے، زمین بھی دیکھتی ہے اس قوم پر کیا گزرتی ہے جس نے رسول کو آنکھوں دیکھ کے جھٹلا دیا تھا، حق اور سچ آنے کے بعد جھٹلا دیا تھا۔ ہم اللہ رب العالمین کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ پاکستان کے اندر جو کرپشن ہے خدا کو الزام دیں گے؟ اسلام کے نام پر ملک بنا، آمریت نے ڈیرے ڈالے، جمہوریت کو سفر نہیں کرنے دیا گیا، خدا مداخلت کرے گا؟ یہاں چور بازاری ہوگی، سینہ زوری ہوگی، بے ایمانی ہوگی، خدا مداخلت کرے گا؟ تعلیمی ادارے تباہ کر دیے جائیں گے، صحت کے ادارے تباہ کر دیے جائیں گے، خدا مداخلت کرے گا؟ اگر خدا مداخلت کرنے لگے تو پھر آزمائش رہی کہاں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ دنیا آزمائش کے اصول پر سفر کر رہی ہے، نہ کہ عدالت کے اصول پر سفر کر رہی۔ کہا گیا کہ جناب 2 سال میں 80,000 فلسطینی شہید کر دیے گئے، ان میں بیشتر بچے اور عورتیں، خدا مداخلت کرتا؟ یہ تو اسرائیل اور امریکہ کی بدماشی ہے نا، یہ تو 8 ارب انسانوں کی خاموشی ہے، یہ 200 کروڑ مسلمانوں کی بغیرتی ہے۔ خدا کو کٹہرے میں کیوں کھڑا کریں گے ہم؟ خدا اگر دنیا میں خود اتر کر فیصلے کر رہا ہوتا تو بات تھی۔ اس نے ہمیں اختیار دیا، اس نے ہمیں آزادی دی، اس نے ہمیں بتا دیا ہمارے لیے صحیح کیا ہے، ہمارے لیے غلط کیا ہے، اس نے ہمیں بتا دیا ہمارے لیے خیر کیا ہے، ہمارے لیے شر کیا ہے۔ اب ہم آزاد ہیں، ہم سب اپنی آزادی کا غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے معاشروں کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی معیشتوں کو تباہ کر رہے ہیں، اپنی سیاست کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہم کر رہے ہیں نا دوست۔ عالمی جنگیں کیوں ہوتی ہیں؟ عالمی سطح کی اسلحہ ساز کمپنیاں وہ اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے عالمی جنگیں کرواتے ہیں۔ یہ وبائیں کیوں پھوٹتی ہیں؟ عالمی ساز دوا ساز ادارے وہ نئی نئی بیماریاں لے کر آتے ہیں تاکہ ان کا دھندا چلتا رہے، ان کی بنائی ہوئی دوائی بکتی رہے۔ تو کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم اپنی برائی، اپنی خرابی، اپنی ٹوٹ پھوٹ، اپنی کرپشن، اس کا الزام خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ دوستو اگر خدا نے دنیا عدالت کے اصول پر بنائی ہوتی، اللہ کی قسم 29ویں شب ہوتی، حرم ہوتا، بیت اللہ ہوتا، 30-35 لاکھ لوگ سدیس کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے، اور وطر میں جب سدیس دعا کرتا فلسطین کی آزادی کے لیے، فلسطین کے مظلوموں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا۔ کبھی نہیں ہوگا ایسا۔
چاہے ہم دعائیں کر کر کے تھک جائیں ایسا نہیں ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا, ہمیں اپنے معاشروں کو بدلنا پڑے گا, ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوگی, ذمہ داری ادا کرنا ہوگی. ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کروں. رسول نے کتنی عظیم بات کہی تھی, جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے مہمان کی مہمان نوازی کرے. جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ رشتوں کو نبھائے, وہ رشتوں کو قائم رکھے. جن رشتوں سے باندھ کر خدا نے پیدا کیا ہے خدا کو احترام دے, ان رشتوں کو عزت دے کر, ان رشتوں کو احترام دے کر. اور جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا, جب زبان کھولے خیر کے لیے کھولے, اور اگر کسی کے منہ میں خیر موجود نہیں ہے اَوْ لِيَصْمُتْ, خاموش رہو. اللہ اور رسول پر, اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان کا تقاضا ہے جب لب کھولے اچھائی کے لیے کھولے, خیر کے لیے کھولے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.